اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج کے سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ ہم 4 سنتیں ادا کرتے ہیں جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، عصر سے پہلے، اس طرح عشاء سے پہلے 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو سنتوں کی یاد رکھیں 2 قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ۔ تو سنت مؤکدہ ایسی سنتیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ہمیشہ ادا کی، یعنی ان کو چھوڑا نہ ہو۔ اور سنت غیر مؤکدہ ان سنتوں کو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی کبھی ترک کر دی ہوں تاکہ وہ ان کا حکم پکا نہ ہو اور وہ تاکیدی حکم کے اندر نہ ہے۔ تو اب ان کے پڑھنے کے اندر کیا فرق ہے، اس کے بارے میں آج کی گفتگو ہے۔ تو یاد رکھیں 4 سنتیں جو غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں ان کو نفل کے درجے میں پڑھا جاتا ہے، اور نفل کے لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ نفل کی ہر 2 رکعت علیحدہ مستقل نماز ہوتی ہے۔ مثلا اگر نفل 4 نماز اکٹھے پڑھے جائیں تو ان میں ہر 2 رکعت علیحدہ علیحدہ نماز سمجھی جائے گی اور ان کو مکمل 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مثلا ان کو سبحانک اللہم سے پہلی رکعت شروع کرتے ہیں، اسی طرح اس کو دوسری رکعت میں جب ہم قعدہ بیٹھتے ہیں تو اس کو یوم یقوم الحساب تک پوری پڑھتے ہیں۔ تو یہ غیر مؤکدہ جو سنتیں ہوتی ہیں یا نفل ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہی حکم ہوتا ہے، یعنی عصر سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھیں یا عشاء سے پہلے 4 سنتیں اگر ادا کریں تو ان دونوں کے لیے یہی اصول ہوگا کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم سے شروع کریں گے اور دوسری رکعت میں جب ہم قعدہ کرتے ہیں یعنی التحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہم یوم یقوم الحساب تک ادا کریں گے۔ اس طرح پھر تیسری رکعت جب شروع ہوگی تو اس کو ہم سبحانک اللہم سے شروع کریں گے، اور یہ غیر مؤکدہ سنتوں کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ اور اس طرح اگر ہم نوافل ادا کرتے ہیں، مثلا صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں یا دیگر کبھی بھی ہم عبادت کے اندر 4 رکعت اکٹھی نفل کی نیت کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اصول یہی یاد رکھ لیں کہ دوسری رکعت میں یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، سلام نہیں پھیرنا، اور پھر تیسری رکعت جو ہے وہ سبحانک اللہم سے شروع کریں گے۔ یہ سنت غیر مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ ہوگا۔ اور دوسری جو 4 سنتیں مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں وہ واجب کے درجے میں ہوتی ہیں اور ان کا واجب والا حکم ہوتا ہے، اور واجب کے لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھیں تو وہ 4 رکعتیں اکٹھی ہی ہوتی ہیں، یعنی 4 رکعتیں ہی مستقل نماز سمجھی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو دوسری رکعت ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے قعدہ کے اندر پھر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو وہ الحمدللہ سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم سے شروع نہیں کریں گے۔ یہ ہے 4 سنتیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے کے درمیان فرق۔ آج کے سوالات میں دوسرا سوال یہ ہے کہ مسبوق بندہ جب نماز میں ملتا ہے تو پھر اس کے نماز ادا کرنے کا یا بقیہ نماز پوری کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو پہلے بات یہ سمجھے کہ مسبوق کہتے کس کو ہیں؟ تو مسبوق ہر اس شخص کو کہتے ہیں جب وہ جماعت کے اندر آئے، یعنی جماعت میں شامل ہو تو امام اس وقت 1 رکعت 2 رکعت یا کچھ رکعتیں ادا کر چکا ہو اور بعد کے اندر ملنے والے بندے کو مسبوق کہتے ہیں۔ اب مسبوق کے لیے احکامات کیا ہیں؟ مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ نماز میں آ کر ملتا ہے تو وہ دیکھیں گے کہ اس کی کتنی رکعتیں رہتی ہیں۔ مثلا اگر اس کی پہلی رکعت رہ گئی ہے، جب وہ امام سلام پھیرتا ہے تو اس کے بعد وہ پہلی رکعت ہی ادا کرے گا، یعنی جس طرح پہلی رکعت کے طریقے سے، یعنی اس کے اندر سبحانک اللہم بھی پڑھے گا اور اس طرح اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا۔ اور اگر اس کی دوسری رہ جاتی ہے تو پھر دوسری کے لیے بھی اس کا یہی حکم ہوگا کہ جس طرح اگر اکیلے پڑھ رہا تھا تو اس کو دوسری پڑھنی تھی، یعنی الحمدللہ سے شروع کرنی تھی، اور اس کے اندر قعدہ بھی بیٹھنا تھا تو وہ قعدہ بھی اس طرح کرے گا۔ اور اگر تیسری رکعت اس کی رہ گئی ہے، یعنی 3 رکعتیں اکٹھی رہ جاتی ہیں، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ تیسری رکعت جب ادا کرے گا اس کے اندر وہ قل واللہ یعنی یا کوئی صورت بھی نہیں پڑھے گا، اور صورت کے بغیر اپنی تیسری رکعت فرضوں کی جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔